کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب لگتا ہے کہ سب کچھ جیسے تھم سا گیا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، مگر جواب میں صرف ایک گہری خاموشی ملتی ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جہاں ہم اللہ کی مدد کو تلاش کرتے ہیں۔ تو آج ہم اللہ کی خاموش مدد کی انہی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی خاموشی میں دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ یہ شک، یہ بے یقینی مشکل وقت کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل، اللہ مدد کر رہا ہے۔ لیکن اس کی مدد کا انداز اتنا خاموش اور گہرا ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اور یہی تو ساری بات کی جڑ ہے۔ یہ خاموشی غیر موجودگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایک بہت گہری تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اللہ خاموش رہ کر دراصل انسان پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ آئیے ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ تو پہلی نشانی ہے تنہا کر دیا جانا۔ یہ تنہائی کوئی ایک دن میں نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ لوگ دور ہونے لگتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، جو خواب دیکھے تھے وہ ٹوٹنے لگتے ہیں، اور جو منصوبے بنائے تھے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا میں کوئی اپنا رہا ہی نہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس تنہائی کا ایک بہت خاص مقصد ہے۔ یہ دراصل اللہ کا نظام ہے جو کسی کو اپنے قریب لانے کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ ہر اس چیز کو، ہر اس بھٹکاوے کو زندگی سے نکال دیتا ہے جو اس سے دور کر رہی تھی، تاکہ انسان کا دھیان صرف اور صرف ایک ہی طرف جائے اور وہ سجدوں کی طرف لوٹ آئے۔ چلیں اب دوسری نشانی کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے دل کی بے چینی۔ مطلب کل تک شاید سب ٹھیک تھا، لیکن آج دل میں ایک عجیب سی، ایک بے نام سی بے چینی ہے۔ وہی دنیاوی چیزیں، وہی کامیابیاں جو پہلے سکون دیتی تھیں، اب ان سے خوشی نہیں مل رہی۔ دل میں ایک خلا سا محسوس ہوتا ہے، ایک خالی پن۔ تو جان لیں کہ یہ بے چینی کوئی عام چیز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ آہستہ آہستہ دنیا کے جال سے نکال رہا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف اللہ کے ذکر اور سجدے کی ٹھنڈک سے ہی بجھتی ہے۔ اور اب آتی ہے تیسری نشانی، بڑھتی ہوئی آزمائشیں۔ اس سٹیج پر آ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہر قدم پر کوئی دیوار کھڑی ہے، اور دعائیں وہ جیسے قبول ہونے کے بجائے زندگی کو اور الجھا رہی ہیں۔ انسان خود کو بہت کمزور اور تھکا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے، اور دل سے بس ایک ہی فریاد نکلتی ہے، یا اللہ اور کتنا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، یہ آزمائشیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ دیکھیں جیسے لوہے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک مضبوط تلوار بن سکے، بالکل اسی طرح دل کو آزمائشوں کی اس تپش سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ ان مشکلات کا مقصد اندر سے مضبوط بنانا ہے۔ یہ وہ خاموش طریقہ ہے جس سے اللہ چپکے سے صبر، یقین، عاجزی اور شکر جیسی قیمتی چیزیں دل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے چوتھی اور شاید سب سے گہری نشانی، دل کا ٹوٹنا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جب انسان ہر سہارے سے تھک جاتا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر بس اکیلے میں گر جاتا ہے، اور دل سے نکلتا ہے، یا اللہ اب بس تو ہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب سارے دنیاوی دروازے بند ہو جاتے ہیں اور صرف ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اکثر لوگ اس کیفیت کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا دل ٹوٹ گیا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ اس دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ یہ دل ٹوٹتا نہیں، بلکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے نرم کیا جاتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، بلکہ قربت کا سب سے خاص لمحہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری خاموشی، اس ساری آزمائش کے بعد ملتا کیا ہے؟ تحفہ کیا ہے؟ جب انسان سچے یقین کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر وہ ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اندر سے ایک پاکیزگی محسوس ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ انعامات ہیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد عطا ہوتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب زندگی میں کبھی ایسا لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو کیا یہ واقعی ایک اینڈ ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے ایک نئے، ایک طاقتور آغاز کا اشارہ؟